اللهم صل على محمد صلی اللہ اللہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ایک بات درود شریف پڑھ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا، ہر چیز کا اللہ نے قرآن میں فرمایا. اور فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یعنی غور کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا، پڑھنے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ افلا یقرؤون القرآن، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ غور کرنے کے بارے میں فرمایا. یعنی قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، یعنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر جبھی کرے گا جب اس کا ترجمہ پڑھے گا یا تفسیر پڑھے گا، غور و فکر جبھی ہو پائے گا. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے. ایک جگہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ فرماتا ہے دھیان سے سنو اور خاموش ہو جاؤ کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. تو اسٹارٹنگ اللہ نے قرآن کی الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں. یہ بہت مبارک ہیں الحمدللہ ہمارے محمد سلیم صاحب انصاری جنہوں کی مکان پر یہ محفل میلاد ہوئی ہے. بہت بڑی بات ہے محفل میلاد کا انعقاد کرانا، اس کی بے شمار برکتیں، جو بھی تمہارے گھر میں علائیں بلائیں ہوں گی سب اللہ تعالیٰ کو رفع دفع فرما دے گا. اب کسی کے کہنے سننے مت آنا کہ ایسا ہے ویسا ہے، کہنا بس ختم بات، کہنا اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو چکا، اب کوئی یہاں پر بلا نہیں ٹکے گی انشاءاللہ. کچھ اثرات بھی ہوں گے تو وہ بھی رفع دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ محفل میلاد کی برکت سے سال بھر تو ویسی برکت رہتی ہے، اور جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول کے عاشق ہوتے ہیں، جیسے پاک جنات جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول کے عاشق ہوتے ہیں. جو ماننے والے ہیں اللہ کے رسول کے چاہنے والے جنات ہیں تو ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں، یا پھر پریشان نہیں کرتے. اگر مان لو ہوتے بھی ہیں ان کا آنا جانا بھی رہتا ہے تو پھر پریشان نہیں کرتے. ان کی بھی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ رسول کا ذکر ہو. تو کہیں پر جہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ محفل میلاد کرا دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں آپ کو تعجب ہوگا، خرگوش بڑی والے ہندو ہیں، سرونج ضلع ودیشہ میں خرگوش بڑی والے ہندو ہیں، لیکن وہ ہر سال محفل میلاد کراتے ہیں کارخانے میں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جناتوں کا اثر ہے کارخانے میں، شاید ایسا کچھ ہے. یہی جاتے ہیں یہ لوگ جاتے ہیں. کتنے بار پڑھا ہے؟ کئی بار پڑھا ہے. جبکہ وہ ہندو بھائی ہیں، ہندو بھائی ہو کر محفل میلاد سرونج میں ہر سال کرواتے ہیں. خرگوش بڑی والے سرونج کے مشہور ہیں. اور ایک اور جین ہے شیلین جیندر، ان سے میری بھی ملاقات ہے. ان کے بڑے بھائی جج تھے گوالیئر میں، جج تک تو ریٹائر ہو گئے. تو ان کے یہاں باولی میں جناتوں کا اثر ہے تو وہ بھی محفل میلاد کرواتے ہیں، وہ بھی ان کو بلا کے کرواتے ہیں. ایسے سرونج میں اور بھی ہندو بھائی ہیں. ایک جگہ اور ہیں اگروال میں ہیں، وہ محفل میلاد شریف کرواتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہندو بھائی اس زمانے میں کروا رہے ہیں. یہی لوگ جاتے ہیں میلاد پارٹی والے سرونج کے. تو اس سے ان کے دلوں میں کتنی عظمت محفل میلاد شریف کی ہے.
جبکہ ہندو ہے اس کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو بھی اللہ کے رسول کے صدقے میں نوازے گا۔ اب اللہ جب چاہے ہدایت عطا فرمائے، اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن محفل میلاد تو کرا رہے ہیں، کم سے کم اللہ کے رسول کے ذکر سے وابستہ تو ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جناب وگیان نگر میں جناب محمد سلیم صاحب انصاری کے گھر میں آج محفل میلاد ہوئی۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں زندگی بھر رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد کی برکت سے جو بھی نیک مرادیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فرمائے گا، کیونکہ پورا قرآن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا 23 سال میں، یعنی 13 سال مکۃ المکرمہ میں اور 10 سال مدینۃ المنورہ میں۔ تو تھوڑی دیر میں اور قرآن شریف کے بارے میں بیان کر دیتا ہوں، ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا کریں گے ہم انشاءاللہ۔ غار حرا میں قرآن کریم کی اسٹارٹنگ ہوئی نازل ہونے کی، غار حرا۔ اب دیکھیے جو ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمت کو پوری کر دیتا ہے۔ جیسے ہم رمضان شریف میں اسی رمضان میں عمرہ کرنے گئے تھے، یہی رمضان جو نکلا، تو 2-4 لوگ وہ ہمارے محلے کے تھے، انہوں نے کہا کہ اپن کو غار حرا چلنا ہے۔ اب ہمت ہوتی ہے نا کہ یار ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، پھر رمضان کا معاملہ، ابھی تراویح پڑھ کے آیا، پھر سحری بھی کرنا ہے، تو معلوم تو صحیح کہ غار حرا بہت اونچائی کے اوپر ہے، لیکن ہمت کر لی کہ چلنا ہے عشاء کے بعد، تراویح کے بعد۔ ہم نے بھی ہمت کر لی، 4 لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، ہم 4 ہی تھے بس، 4۔ ہم بھی پیچھے نہیں ہٹے، جبکہ ہمارے ٹور میں 200 لوگ تھے، کم بیش 200 لوگ، لیکن ان کی ہمت ہی نہیں تھی۔ ہم 4 لوگ تھے، ہم نے کہا چلو، ہم نے تھوڑے بہت انگور رکھے کہ گرمی زیادہ تھی وہاں، میں کہ رستے میں کھاتے رہیں گے تھوڑے تھوڑے انگور۔ اب جب غار حرا جب وہاں پہنچے ہم، تو اب جب اونچائی پہ دیکھتے ہیں تو ہمت تو ٹوٹتی ہے نا آدمی کی، اونچائی جب دیکھتے ہیں پہاڑ کی، کہ ابھی تو یہ پہاڑ ہے، پھر اس کے بعد اور پہاڑ آئیں گے، نہ جانے کتنے پہاڑ آئیں گے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم، دیکھیے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے تو فلم ہے کہ ہم چلتے گئے، باتیں کرتے گئے، اور وہ منزل مقصود تک پہنچ گئے جہاں پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، وہ پتہ بھی نہیں چلا۔ جبکہ اگر دیکھتے تھے پہاڑ کی طرف اونچائی پہ تو ہمت ٹوٹتی تھی، جیسے ہمت تھوڑی پست ہونے کا رہتا تھا، لیکن بس چلتے آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں قرآن نازل ہوا۔ اب ہم یہ پہلے تو سوچتے جا رہے کہ رات میں کون ملے گا یار، اتنا اونچا پہاڑ ہے، رات میں کون ہوگا، کون جانے والا ہوگا، لیکن وہاں تو اللہ کے کرم سے جانے والوں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ جیسے ہم سوچیں کہ پہلی بار جا رہے کہ کون ملے گا رات میں، رستے میں کون ملے گا، لیکن وہاں تو ہزاروں کی بہت بڑی تعداد تھی آنے جانے والوں کی، عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں جا رہی تھیں۔ تو جس جگہ ہم وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ کیا ہے یہ بے احترامی بھی کرتے ہیں، وہیں پر جوتے چپل لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں تو پہلے ہی اتار دیا، کافی دور پہلے ہی 100 فٹ 150 فٹ دور سے ہی، کہ میں کیا مقام آ گیا تو بہت پہلے ہی اتار دیا، لیکن بہت سے لوگ وہیں تک پہنچ رہے ہیں، وہیں تک پہنچ جاتے تھے چپل پہن کے۔ تو میں نے کہا بھی گئے یار یہ چپل ہے تو اتارو یہاں پر، یہاں تو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ آتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن میں تو پہلے ہی 100-150 فٹ دور پہلے سے ہی معلوم ہو گیا تھا پہنچنا ہے، تو میں پہلے ہی اتار دیے تھے چپل وغیرہ، پہلے ہی اتار دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یعنی ادب ایک بہت بڑی چیز ہے، عظمت رسول اور ادب رسول ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ایک حدیث سنیں، اس کے بعد جو ہے کہ اپن دعا کریں گے۔ جو غار حرا میں یہ قرآن کی اسٹارٹنگ ہوئی ہے نازل ہونے کی، اسی موقع کے حساب سے حدیث بخاری شریف میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى الرؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حيرا فيتحنث فيه وتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينسي إلى أهله ثم يرجع إلى خديجة فيتصفد لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك
فقال اقرأ فقال قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني ثم فأرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال سملوني فسملوه حتى ذهب نره فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقرأ الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن أم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبه. ابھی حدیث اور بھی باقی ہے لیکن میں اب ترجمہ بتاتا ہوں، پھر ترجمے کا ٹائم نہیں ملے گا. تو یہ حدیث بھی میں نے وہیں پڑھی تھی جہاں پر قرآن نازل ہوا تھا، بیٹھ کر جب مجھے موقع مل گیا میں نے پڑھ دی. میں نے یہ حدیث بھی تلاوت کرنے برکت کے لیے، یادگار کے لیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے آتے تھے، کئی روز وہاں پر قیام فرماتے. تو اسی درمیان میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اقرا پڑھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا فقلت ما انا بقاری، میں قاری نہیں. پھر اس فرشتے نے اللہ کے رسول کو جو ہے کہ گلے سے لگایا اور کہا کہ پڑھیے. اللہ کے رسول نے پھر یہی فرمایا کہ میں قاری نہیں. پھر تیسری بار گلے سے لگانے کے بعد یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. دو بار تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں قاری نہیں. جب تیسری بار کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو اللہ کے رسول نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ میں قاری نہیں، بلکہ پڑھنا شروع فرما دیا. اب اس میں یہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا تمام مخلوقات کو کہ جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے ہی آئے، اور اللہ کے حکم سے ہی وہ کہہ رہے تھے اقرا، اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے تھے. یعنی اللہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جبریل جب تم دو بار یہ کہو گے کہ پڑھیے تو میرے محبوب نہیں پڑھیں گے، اور جب تم کہو گے تیسری بار کہ میرے نام سے پڑھیے تو میرے محبوب پڑھنا شروع کر دیں گے، تاکہ ساری کائنات کو معلوم ہو جائے کہ ان کا پڑھانے والا کوئی اور نہیں ہے، ان کا پڑھانے والا رب العالمین پروردگار ہے. کہ جبریل کے کہنے سے نہیں پڑھے بلکہ اللہ کے نام سے پڑھنا شروع فرما دیا. اقرا وربک الاکرم فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے. وہ کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈر سا محسوس ہوتا ہے. لقد خشیت علی نفسی. تو حضرت خدیجہ نے تسلی دیا. فقالت خدیجہ تو کلا واللہ، کہ اللہ کی قسم ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز اپنے سے جدا نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں پر رحم فرمانے والے ہیں. وتحمل الکلا، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں. وتقرئ الضیف، اور آپ تو مہمان نوازی فرمانے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو رائے حق میں مصیبتیں برداشت فرمانے والے ہیں. حضرت خدیجہ نے تسلی دیا. پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے چلتی ہوں، ان کے پاس آپ یہ بات بیان فرمائیے فرشتے کے آنے کی اور یہ سورت کے نازل ہونے کی. تو اس زمانے میں ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ جو ہے وہ نابینا ہو چکے تھے، وہ بوڑھے ہوئے تھے، نابینا ہو گئے تھے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ان سے سنیے اے میرے چچا زاد. تو حضرت وہ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ سنائیے کیا ماجرا پیش آیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا، ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھیے. دو بار کہا پڑھیے، پھر تیسری بار کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے، اور یہ سورت اقرا نازل ہوئی. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام، یہ وہ ناموس نزل اللہ علی موسیٰ. پھر ورقہ ابن نوفل نے کہا یا لیتنی فیہا جزا یا لیتنی اکون حیا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا. یا لیتنی فیہا جزا،
کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، یا لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابا مخرجیم، کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، جتنے بھی رسول آپ سے پہلے تشریف لائے سب کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی معاملہ کیا، لیکن کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی، تو میں آپ کی بھرپور مدد فرماتا اور میں آپ کا بھرپور ساتھ دیتا۔ پھر یہ سننے کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائے تو کافی ٹائم تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ پھر وحی دوبارہ آنا شروع ہوئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی فرشتے کو میں نے جالسن علی کرسین بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ فرعبت منہ، فرجعت، تو پھر میں واپس ہوا۔ فقال زملونی زملونی، پھر میں نے حضرت خدیجہ سے کہا چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہ صورت سب سے پہلے جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا ہے، جو غار حرا کے درمیان نازل ہوئی۔ ہاں غار، یہ بعد میں نازل ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے جو ترتیب کے اعتبار سے وہ الحمد شریف ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ سورہ اقرا ہے۔ اور وہی کافی دن تک جو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، تو پھر اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دے۔ آج میں دیکھتا ہوں گھروں میں لوگ جوتے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کریم کو دیکھیں۔ 6 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں، ارے 1 گھنٹہ قرآن کا ترجمہ دیکھ لو، تفسیر دیکھ لو، تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ہر مسئلے کا حل قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، ہر چیز کا ذکر ہم نے قرآن میں فرما دیا۔